انعام اس کا رکوع نمبر 11 آیت 91 نمبر آیت ہے اور یہ 11ویں رکوع کا آغاز ہے. رکوع نمبر 11 نہیں، یہ 83 کل کا لکھا ہوا ہے ایکچولی نا، ہمارا 91 یہ نیا وہ ہے 91. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 91 دیکھیے، اب تک جو ہے وہ براہ راست مشرکین مکہ سے خطاب تھا. یہ سورہ انعام پڑھ رہے ہیں نا. ایکچولی سورہ انعام کا جو زمانہ نزول ہے وہ مکہ مکرمہ کا آخری دور ہے. آخری 13 سال آپ رہے نا، تو یہ آخر میں نازل ہوئی. تو مدینہ تک یہ خبریں پہنچ چکی تھیں کہ مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو انہوں نے
تھوڑا سا ان کو اکسانا بھی شروع کر دیا مکہ کے لوگوں کو نا. تو یہ تھوڑا سا اسی پیرائے میں ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ سنیں اچھا یہ یعنی انہوں نے پوچھا ان سے، کیونکہ وہ تو اہل کتاب تھے نا، یہودی وغیرہ رہتے تھے نا مدینہ میں، قبائل تھے نا، بنو قینقاع بنو قریظہ وغیرہ. تو کہا کہ ہمارے ہاں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا کیا ہے، تو کیا ایسا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وحی وغیرہ؟ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایز اے پیغمبر ان کا دعویٰ تھا ایمان کا، تورات پر ایمان کا بھی دعویٰ تھا یہودیوں کا، لیکن مخالفت کی اتنی انتہا کہ انہیں جواب میں یہ کہہ دیا ما انزل اللہ علی بشر، اللہ نے انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی. اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے نا کہ مجھ پر نازل ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر، مخالفت میں اس حد تک چلے گئے. اسی میں جواب ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بشر پر اللہ کچھ نہیں نازل کرتا، تو ذرا ان سے یہ پوچھو کہ حضرت موسیٰ بشر نہیں تھے؟ کیا ان کو یہ پیغمبر نہیں مانتے یہودی؟ من انزل الکتاب، ان پر کتاب کس نے نازل کی؟ اللہ نے کی نا. ہاں یہ اس میں ہے. کہا کہ اس الہامی کتاب کا تو انہوں نے یہ عالم کر دیا کہ تجعلونہ قراطیس، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی اس کی بالکل قدر نہ کی، نہ عمل کیا، کہیں تحریف کر دی، کہیں کسی حکم کو چھپا دیا. اگر یہ دیکھا کہ یہ مفادات کے خلاف ہے، کہیں فتویٰ فروشی کے لیے اس کو تھوڑا سا آلٹریشن کر دی، یعنی یہ اللہ کی کتاب کا عالم کیا. سورہ مائدہ میں بھی ہے نا یہ تحریف کا. اللہ اکبر. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہ ذرہم فی خوضہم، یہ جو سازشوں اور ان میں یہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو بس ان کے حال پر ہی چھوڑ دیں. آپ سچے نبی ہیں، آپ اپنا دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں. تو فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، وما اور نہیں، قدر اللہ انہوں نے قدر کی اللہ کی، حق قدر ہی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. اذ قالوا، جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ ما نہیں انزل اللہ نازل کی اللہ نے علی بشر کسی بشر پر، کسی انسان پر، من شیء کوئی شے بھی، انسان پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوتی. اللہ اکبر. آگے فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بشر پر اللہ نے کبھی کوئی چیز نازل نہیں کی، تو ان سے پوچھئے من انزل الکتاب، کون، کس نے، انزل الکتاب نازل کی کتاب، الذی وہ کتاب جو جاء آئی بہی اس کے ساتھ، موسیٰ پر، یعنی جو کتاب موسیٰ پر نازل کی گئی، موسیٰ علیہ السلام پر، یعنی تورات کی طرف اشارہ ہے. اور کہا تورات بھی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب تھی، تو نورم و ہدم للناس. سورہ مائدہ میں بھی یہی بات ہے کہ نور تھا، روشنی، و ہدن اور ہدایت تھی، للناسی لوگوں کے لیے. جتنی بھی ڈیوائن بکس ہیں ان کا آبجیکٹیو، ان کا پرپس یہی ہے، انسانوں کی فلاح، انسانوں کی اصلاح، انسانوں کی بہتری. ہدایت اور نور ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں جو بھی وقت ہے وہ بدعمالیوں سے، گناہوں سے بچ جائیں اور صحیح صحیح کام کریں. وہ خواہ معاملات ہوں اللہ کے بندوں کے ساتھ یا اللہ کے حقوق ہوں، اس کی وحدہ لا شریک کی عبادت، ہر معاملے میں اصلاح کے لیے.
دو ہی چیزیں نا، حقوق اللہ اور حقوق العباد. ہر شریعت نے ان دونوں ہی کی اصلاح کی کوشش کی ہے، اور یہ دونوں اتنے بڑے فیکٹرز ہیں کہ ہر چیز کا احاطہ کر لیتے ہیں. حقوق اللہ میں تمام عبادات آ گئی اللہ کی، ایک اللہ کو ماننا یہ بھی اللہ کا حق ہے، اسی کا شکر ادا کرنا یہ بھی اللہ کا حق ہے، اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یہ بھی اللہ کا حق ہے، صحیح استعمال، اور یہ شکر گزاری بھی ہے. اور اسی طرح جو اس کی مخلوق ہے، کبھی اس کو دھوکہ نہ دیا جائے، کبھی اسے دغا نہ کیا جائے، جھوٹ نہ اس سے بولا جائے، بے ایمانی نہ کی جائے، کسی کو اذیت تکلیف نہ پہنچائی جائے. ہر شریعت کا یہی حکم تھا، بندوں پر نہ کبھی ظلم کیا جائے، نہ ان کا حق مارا جائے. ہر ایک نے یہی تعلیمات دی ہیں، یہی ٹیچنگز رہی ہے. وہ خواہ کوئی بھی الہامی کتاب ہے. تو کہا کہ ہم نے تورات نازل کی نورم و ہدن للناس، اس میں بھی نور تھا، روشنی، اور وہ ہدم ہدایت تھی، للناس لوگوں کے لیے. لیکن کیا واقعتاً انہوں نے اس روشنی اور ہدایت سے فائدہ اٹھایا؟ نہیں. کہا تجعلونہ قراطیسا، تجعلونہ جعلہ سے ہے نا بنا دینا، تا مضارع کی علامت ہے یہ، یعنی براہ راست انہی سے خطاب ہو گیا ہے جو یہ بات کر رہے تھے، یعنی یہودیوں سے ہی. تم نے بنا دیا اسے، کتاب کی طرف اشارہ ہے، یعنی جو ہم نے آسمان سے تمہارے لیے اتاری تھی. قراطیس کہتے ہیں الگ الگ کاغذ، یا یہ سمجھ لے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یعنی یہ اس کے سکیٹرڈ کر دینا، یعنی اس کے جو کانٹینٹس ہیں اپنے منشا اپنے مرضی کے مطابق اس کو وہ ڈسٹورٹ کر دینا. یہ اس معنوں میں ہے قراطیسا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ. بالکل یہی ہے. یہ تو برا ہے نا ان کا. یہ جتنا کہا کہ تحریف لفظی بھی کرتے تھے، تحریف معنوی بھی کرتے تھے. علماء کا ہے نا کام، انہوں نے ایکسپلین کرنا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے. بیچارے بہت سارے تو سیدھے سادے ان پڑھ سے ہوتے ہیں، جو ان کا بلیف یہی ہوتا ہے یار منبر پہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہوگا، اور کو اللہ کا حوالہ دے رہا ہے اللہ کی کتاب میں. اب کیا واقعتاً وہی بیان کر رہا ہے؟ یہ تو بیان کرنے والا ہی جانتا ہے نا. تو تحریف میں یہ تو وہ سورہ مائدہ میں آیا ہے نا، یحرفونہ، اور ایک کتمان حق، اس میں جو حق بات کہی ہوتی تھی، کتمہ چھپانے کو کہتے ہیں نا، وہ اس کو چھپا لیتے تھے ذاتی مفاد کے لیے. ایک بڑی مثال یہ کہ ان کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز موجود تھیں باقاعدہ. احمد آئیں گے، آخری نبی ہوں گے، ان پر ایمان لانا ہوگا، یہ ایک اقرار بھی ان سے لیا گیا تھا. لیکن اس کو نہیں وہ بتاتے تھے کہ سارے ان پر ایمان لائیں گے اور ہماری مجاوری اور یہ چیز ختم ہو جائے گی، ذاتی مفاد. اچھا یہ وہی ہے قراطیسا، بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہہ لے، اور یعنی اوپر آیا نا نہیں قدر کی. تبدونہ وتخفونہ، یہ دونوں اپوزٹ ہے. تبدو بدا سے ہے ظاہر کرنا، اور تخفو اردو کہتے ہیں مخفی خفیہ، کچھ کو ظاہر کر دو کچھ کو چھپا دو. یہ اپنے خواہش، اپنے مفادات، اپنے اس کے مطابق ہے. یعنی یہ نہیں کہ کتاب میں من و ان جو ہے وہ بیان کیا جائے. خود دیکھ لو یار کون سی بات ان کو بتانی ہے اور کون سی نہیں بتانی، اپنے پر کر لو. تبدونہ، تم ظاہر کرتے ہو، اس کا یعنی کچھ حصہ کتاب کا. وتخفون کثیرا، اور تم چھپا دیتے ہو کثیرا، بہت سی باتوں کو. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. وَعُلِّمْ علمہ ہوتا ہے نا سکھانا، اس سے یہ پیسو وائس بن گیا مجہول. علم سکھائے گئے ہو تم، ما وہ چیز، لم نہیں، تعلمو تم علم رکھتے تھے، تم جانتے تھے، انتم تم بھی، ولا آباؤکم اور نہ تمہارے باپ دادا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں بھی ہم نے
وہ باتیں سکھائیں جو تمہارے علم میں نہیں تھی، تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، ولا آباؤکم۔ آخر میں فرمایا آیت کہ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے، اور ثم پھر ذرہم چھوڑ دیجئے ان کو، فی خوضہم ان کی مشغولیت میں، یلعبون جو وہ کھیل کود کر رہے ہیں، لعب ہوتا ہے نا کھیلنا، وہ زندگی کے لیے ہے نا، لہوم ولعب، ان الحیات الدنیا لہوم ولعب، دنیا جو ہے نا وہ کھیل تماشا ہی ہے، تو یلعبون لعب سے ہے کھیلنا۔ تو آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہودی علماء، انہی سے مینلی یہ خطاب ہے کہ یہودی علماء نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا، وما قدر اللہ، جب انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تو کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ وہ کتاب کس نے نازل کی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، اور جس کو تم نے قراطیس کر دیا، ورک کر کے رکھ دیا، اور تم اس کا کچھ حصہ تو لوگوں پر ظاہر کرتے ہو، تبدونہا، اور زیادہ تر چھپا کر ہی رکھتے ہو، وتخفونہا کثیرا، اس کے ذریعے تمہیں وہ باتیں سکھائی گئیں جنہیں اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے، لم تعلموا، تم بھی، انتم، اور نہ تمہارے آباء و اجداد باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے، ولا آباؤکم۔ تو کہا اے نبی آپ خود ہی یہ بتا دیں، قل اللہ، کہ اللہ نے وہ کتاب نازل کی تھی۔ شروع میں ہے نا کہ بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، یہ اسی پرسپیکٹو میں ہے، اللہ نے نازل کی۔ اب یہ اس میں تورات کی طرف اشارہ تھا نا 91 میں، کہ انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، حضرت موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی نا۔ اب اگلی آیت میں قرآن حکیم کا ہے، انزلناہ مبارک، یہ قرآن نازل، اور کہا قرآن جو ہے یہ پہلی جو الہامی کتابیں ہیں ان کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی منزل من اللہ تھیں، تورات اور انجیل اللہ کی کتابیں تھیں۔ وہ اور بات ہے کہ وہ اس حالت میں نہیں رہنے دیا، اپنی مرضی سے چینج کر دیا، اور کہا کہ یہ ہم نے اسی لیے نازل کی کہ یہ مکہ والے جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں اور غلط رویے کو اختیار کیا ہوا ہے، تنذرا، ان کو آپ ذرا خبردار کر دیں کہ اس کا پھر انجام اور نتائج بھی بڑے خراب ہوں گے، ہے نا جی۔ تو اگلی آیت جو ہے 92، وَهَذَا کتاب، اب یہ قرآن کی طرف ہے، وَهَذَا کتاب أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ ہے کتاب یعنی قرآن حکیم، انزلناہ، تین لفظ ملے ہوئے ہیں، انزل نازل کی، نازل کیا قرآن، نا ہم نے، ہو اس کو، مبارکن بابرکت ہے یہ کتاب، مبارک ہے، برکتوں والی ہے، مصدق الذی بین یدیہ، مصدق، تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن، سچا ثابت کرنے والی، الذی اس کو جو بین یدیہ، لفظی معنی تو جو ہیں، لفظی معنی تو ہیں جو ہاتھوں کے درمیان، بین درمیان کو کہتے ہیں نا، بین الاقوامی، بین، اور یدیہ ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ظاہر ہے جو ہاتھوں کے درمیان ہوگا وہ چیز سامنے ہوگی، موجود ہوگی، تو یہ فریز اکثر آتا ہے بین یدیہ، مصدقا لما بین یدیہ، یعنی جو چیز موجود ہے، جو پہلے سے
ہے. تو وہ تورات اور انجیل یہ کتابیں پہلے نازل ہوئی تھیں، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہو گیا. آگے مقصد بتایا قرآن کے نازل کرنے کا، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. ٹھیک ہے نا، دو چیزیں نا، بشیر اور نذیر. بشارت خوشخبری اور نذیر انذار. اب پہلے تو انہیں شرک سے ہٹانا ہے نا، تو اس لیے انذار کا پہلے آیا ہے. اب یہ صحیح کاموں پر آئیں گے تو پھر خوشخبریاں ہی خوشخبریاں، ان کو سیدھے راستے پر آ جائیں. پہلی چیز ان کو کفر سے، نفاق سے، شرک سے ہٹانا ہے، اور اسی کا نتائج ہے کہ وہ پھر معاملات بھی بگڑ جاتے ہیں. معاملات اس لیے بگڑ جاتے ہیں کہ ان کا تو وہ معاش بھی یہ بن گیا تھا کہ قافلوں کو لوٹنا، مطلب اخلاقیات بھی ختم ہوتی نا، اخلاقیات بھی ختم ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں بالکل ہی نا. وہ کوئی اس کو برائی بھی نہیں سمجھتے. شاہراہوں پر مورچے لگا کر وہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یہی ہمارا معاش ہے، کوئی اس میں نہیں. دیکھا قافلے جاتے تھے نا، شام اور یمن مین شاہراہ تھی، تو لوٹ لو. تجارتی وہ ہوتا تھا، کھاؤ پیو، مار دھاڑ، عورتوں کا احترام نہ ہونا، یعنی جو بھی اخلاقیات سے گری سب چیزیں تھیں، سب چل رہا تھا. اس لیے دیکھیں انذار آیا کہ سب غلط کام چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، نفاق چھوڑ دو. کن کے لیے انذار؟ ام القریٰ. قریٰ قریۃن کی جمع ہے. قریۃن بستی کو کہتے ہیں نا، قریہ بستی، اس کی جمع ہے قریٰ. اور ماں کو کہتے ہیں، بستیوں کی ماں. مکہ کو گائی مکہ. ام القریٰ دیکھیں کئی آسپیکٹ سے بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ ام القریٰ. ایک تو دیکھیں اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ، دنیا جہان سے لوگ پہلے بھی آتے تھے. یہ جو حج ہے وہ منہج طریقہ اور تھا. آپ نہیں پڑھتے ننگے خواب کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی ان دا اسٹیٹ آف نیچر، اللہ نے جیسا بنایا اس میں کرو. تو وہ توہمات عجیب سے طریقے، لیکن ہوتا تھا. لوگ دنیا سے آتے تھے اونٹوں پر اور اس پر. ایک یہ جیوگرافیکلی بھی بڑا اس کی لوکیشن سینٹرل ہے. ام القریٰ سینٹر میں اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور پھر یہ کہا ما حولہ ومن حولہا، اور پھر اس کے گرد ہال، سراؤنڈنگ کو کہتے ہیں نا. ہم جو اردو میں کہتے ہیں نا ماحول، وہ یہی ہے. ماں جو ہال ارد گرد ہے. ہم بہت سے اردو میں عربی کے لفظ بول رہے ہوتے ہیں ماحول، کہتے ہیں نہیں ماحول بڑا اچھا ہے. ماحول جو ہال جو ارد گرد ہے آپ کے، وہ بڑا فیسینیٹنگ ہے. یہ بڑا ماحول اچھا ہے، ماحول. تو یہ ہم نے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ہاں وہ بھی ہے کہ ہال پہ گیا. ہاں یہ دیکھنے والی چیز ہے. ہاں یہ وہاں سورہ بقرہ میں بھی ہے نا، جہاں وہ مثال دی گئی کہ وہ استوقد نارا، تو اس کے جو ہے ہاں ماحول ہو، اس کی ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا، ماحول ہو، ہے نا جی. اچھا تو یہ وہی ہے حولہا. ہا مونس کی ضمیر اس لیے آئی کہ قریۃن ایکچولی مونس ہے نا. یہ دیکھو نا، یہ اس طرح ہے اس کا، یہ ون آف دا سائن ہے مونس کی. ویسے تو بہت سی ہیں سمائی اور بہت سے فیکٹرز ہیں، لیکن ایک یہ ہے. تو ومن، اور ان کو بھی، حولہو جو مکہ کے ارد گرد بستیاں ہیں، جو بھی ہے سب کچھ نا، وہ آ گیا. اللہ اکبر. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ. اب دیکھیں پیچھے قرآن کا ذکر تھا نا، وہذا کتاب، قرآن نازل کیا، تو کہا قرآن پر ایمان کون لاتے ہیں؟ تو تھوڑا بہت آخرت کا یقین ہو کہ اللہ کے دربار میں ایک دن حاضر ہونا ہے، ورنہ تو یہی کریں گے حال کراتی سے. والذین یؤمنون بالآخرہ، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ، یہ بے ہی جو ہے قرآن کی طرف ہے، اس پر پھر وہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف ہو. یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ علی صلاتہم اپنی نمازوں پر، یحافظون حفاظت کرتے ہیں، وقت پڑھتے ہیں، حفاظت ہی ہو گیا.
اور سب پڑھتے ہیں، پوری پڑھتے ہیں، حفاظت کا لفظ بالکل وہ سب میں آ گیا۔ ہاں ساریاں، ہاں ہاں۔ تو یہ آیت مبارکہ میں کہا کہ یہ کتاب یعنی قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نازل کی، انزلناہ، اور کہا یہ برکت والی ہے، مبارکن، اور یہ پہلی کتابوں کو سچ ثابت کرنے والی ہے، مصدق الذی، تصدیق کرنے والی ہے، اور کہا کہ یہ ہم نے اس لیے نازل کی تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے ام القریٰ یعنی مکے والوں کو، اور ومن حولہا اور اس کے آس پاس رہنے والوں کو آپ انذار کریں، یعنی دین کی دعوت دیں، ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں، اور کہا کہ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں نا، یؤمنون بالآخرہ، وہ پھر قرآن پر بھی ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اب اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جو خود سے چیز کو فیبریکیٹ کر لے اور اللہ سے اس کو جوڑ دے، یا کوئی یہی دعویٰ کر بیٹھے کہ اوحی الیہ، میری طرف بھی وہی آتی ہے، اللہ اکبر، ہیں، جبکہ حقیقتاً ایسا نہ ہو، ہاں، تو یہ بڑا سخت کہا کہ یہ ظالم ہیں، اور موت کے وقت اللہ اکبر ان کا کیا عالم ہوگا جب فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوں گے قریب اور کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، اخرجوا انفسکم، ہاں، تو آج تمہارے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یہ ان لوگوں کی سزا بھی اس میں بتا دی جو تکبر کرتے ہیں۔ تو آیت 93 میں کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ ہاں، آیت لمبی ہے لیکن اس میں 3-4 چیزیں الگ الگ ہیں نا، اس انداز میں آپ پڑھیں تو آپ کو بہت آسان لگے گی۔ دیکھیں، ایک چیز تو کہا افترا اللہ کذبا، ٹھیک ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا، یہ ظالم لوگوں کا تذکرہ ہے، ومن ازلم، ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسرا وہ جو یہ کہے اوحی الیہ، میری طرف وہی آتی ہے، حالانکہ ایسا نہ ہو، یعنی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر لیں، 2 ہو گیا۔ تیسرا جو ہے وہ یہ کہے کہ یہ تم قرآن کہتے ہو منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو سأنزل مثل ما انزل اللہ، ایسا تو میں بھی نازل کر سکتا ہوں، حالانکہ یہ ابھی تک چیلنج ہے یہ عربی دانوں کو، عربی میں ہے نا قرآن، اور وہ بھی جو زبان دان ہیں، اہل زبان ہیں، اس وقت تو یہ فصاحت اور بلاغت کا دور تھا، شاعری وائری عربی میں بہت ہوتی تھی، ان کو چیلنج ہے کہ ایسا بنا کر لاؤ، اور چیلنج بھی دیکھیں آپ، سورت کا کیا گیا، اس کلام کا کیا گیا، اور ایک جگہ 10 سورتوں کا کیا گیا، کلام میں تو 114 ہے نا، تو کہا چلو 114 نہیں 10 بنا لو، 10 نہیں تو 1 بنا لو، 5 جگہ ہے۔ اچھا، وہ کہا کہ ہمارا تو ایک پیغمبر تھا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا سارے مل جاؤ، بڑے بڑے جتنے تمہارے ادیب ہیں، رائٹرز، سب کو ملا لو، مل کر بنا لو، چلیں نہیں، تو یہ ابھی تک موجود ہے، کوئی نہیں بنا سکتا۔ اچھا، تو یہاں پر بھی دیکھیں یہی بات جو ہے ارشاد فرمائی گئی، تو کہا کہ یہ پھر ظالم جو لوگ ہیں، دیکھیں آغاز بھی ومن ازلما، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، اور پھر انجام بھی بتا دیا، اس لیے تھوڑی سی طویل ہے، اسی میں ان کی سزا بھی بتا دی،
ان ظالموں کا کیا ہوگا؟ فی غمرات الموت، موت تو آنی ہے نا، کافر ہو، نہ مانتا ہو، قرآن پر عمل نہ کرتا ہو، موت تو ہر ایک کا ہے۔ اس وقت جو موت والے فرشتے آئیں گے وہ باسطو ایدیہم، ہاں ہاتھ بڑھائے کھڑے ہوں گے اور ان سے یہ کہیں گے بس اٹس دا اینڈ، اپنے نفس، اپنی روح، اپنی جانب میں ہمارے حوالے کر دو، اور آج کے دن تمہیں اب سزا ملے گی، اور وہ بھی کیا؟ عذاب الہون۔ ہون جو ہے اردو کا لفظ ہے، توہین نہیں کہتے ہم، توہین، ہاں ذلت آمیز، بالکل اہانت سے، اور اللہ اکبر۔ اب دیکھیں پوری آیت میں واضح تھا کہ یہ عذاب کیوں آ رہا ہے، آخر میں وہ پھر بتا دیا کہ یہ توہین، ذلت آمیز عذاب کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، ایسی باتیں تم کرتے تھے۔ اوپر ساری باتیں تو بتائی ہے نا کہ جی خود سے دعویٰ کر دیا کہ اوحی الیہ، وہی آتی ہے، اور خود سے بنایا اور اللہ کے ساتھ منسوب کر دیا، یہ ہے۔ تو آسان ہے، تھوڑی سی طویل ہے، آسان ہے۔ دیکھیں آپ کہا ومن ازلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس سے جو افطرا، جو افطرا کرے، افطرا گھڑ لینا، خود سے بنا لینا، فیبریکیٹ کرنا، اللہ، اللہ پر کذباً، جھوٹ، جسے بہتان بھی کہہ سکتے ہیں، خود سے اللہ نے بات کہی نہیں اور یہ کہو جی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، او یا قالا، وہ کہے اوحی الیہ، اوحیا وہی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، جبکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ وہی نہ کی گئی ہو، جھوٹ۔ ولم یوحا الیہ شیء، ولم جبکہ نہ یوحا وہی کی گئی ہو، علیہ اس کی طرف، شیء ذرا برابر بھی، ٹھیک ہے۔ ومن، یا جو قالا یہ کہے کہ سأنزل مثل ما انزل اللہ، سأنزل میں بھی نازل کروں گا، یہ سین اور سوفا فیوچر کے لیے آتا ہے نا، ویسے ضرور کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، تاکید بھی آ جاتا ہے، بہرحال میں بھی نازل کروں گا، مثلا اس کے مثل، ما جو انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن، اس کے مثل میں بھی۔ اب ان کا انجام بتایا جا رہا ہے جو یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ کہا ولو، اور اگر، ترا آپ دیکھیں، اذ الظالمون، جب ظالم لوگ، ظالم یہی ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس لیے ظالم کہا گیا ہے۔ کس کیفیت میں، کب دیکھیں؟ فی غمرات الموت والملائکۃ باسطو ایدیہم، ہاں یہ وقت ہر ایک پر آنا ہے جو موت کے فرشتے آئیں گے نا۔ تو کہا فی، جب غمرات، غمرات سختیاں، کب کی؟ موت کی، موت حالت نزا نہیں ہوتا،